نماز امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ جمعے کے دن اس کی بہت تاکید علماء نے کی ہے، اور کسی بھی مصیبت میں اگر آپ گرفتار ہوں، یا بقول ہمارے استاد محترم کے قوم پوری اجتماعی مصیبت میں تو ہمیشہ سے گرفتار ہے 14 سال سے، تو یہ والی جو نماز امام زمانہ ہے اور جو اس کا سب سے معتبر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کو حسن ابن مسلح جمکرانی کو خود امام زمانہ نے یہ والی نماز سکھائی تھی، اور غیبت صغرا کے دور میں، اور کہا تھا کہ ہمارے شیعوں سے یہ بات کہہ دینا کہ اس نماز کو پڑھتے رہیں، اور آپ کو یقین ضرور بے ضرور 15 شعبان کی جو رات آئے گی اس میں ضرور اس نماز کو پڑھنا ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی ملاقاتیں جوانی سے لے کر اب تک، یہ آیت اللہ مرشی نجفی کی جوانی کی تصویر تھی، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ادھیڑ عمری کا دور، اور اس کے بعد بالکل جب ضعیف ہو گئے تھے، جتنی بھی ملاقاتیں جوانی سے اب تک میں نے کی ان میں سب سے زیادہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد جمکران میں امام زمانہ سے ملاقاتیں کی، باقاعدہ اپنی ڈائری جو لکھتے تھے اس کے اندر یہ بات لکھ کر گئے، اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کی وہی حیثیت ہے مسجد جمکران کی جو مسجد سہلا کی۔ البتہ آغا شیستانی نے اس پر اعتراض کیا ہے اور کہا کہ مسجد سہلا جو ہے اس کی اہمیت مسجد جمکران سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی اپنا مقام اور مرتبہ ہے مسجد جمکران کا۔ اور خود علماء بیان فرماتے ہیں کہ علائم ظہور میں خود ایک مسجد جمکران کا آباد ہونا بھی شامل ہے، جو آج اتنی مسجد جمکران آباد نظر آ رہی، تقریباً آج سے 60 سال پہلے ایک ویران جگہ تھی، لیکن اب جو ہے کتنا زیادہ وہاں پر لوگوں کا ہجوم ہو گیا، خود علائم ظہور میں سے ایک چیز۔ اچھا ایک چیز اور بتا دیجئے، ویسے تو آپ کو ملے گا لیکن مختصراً بتا دیتا ہوں کہ 2 رکعت نماز امام زمانہ جو آپ پڑھیں گے بالکل تقریباً فجر کے طریقے سے اللہ نیت کریں گی، نماز 2 رکعت امام زمانہ علیہ السلام پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، اس کے بعد اللہ اکبر آپ کہیں گی، اس کے بعد الحمد کا سورہ پڑھنا شروع کریں گی، اور الحمد کا سورہ پڑھتے پڑھتے جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آئیں گی تو 100 دفعہ اس کی تکرار کریں گی، پھر اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک پڑھیں گی پورا سورہ ختم کر کے، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گی، قل هو اللہ احد، اس کے بعد آپ رکوع میں چلی جائیں گے، رکوع میں 3 دفعہ ذکر رکوع پڑھنے کے بجائے 7 مرتبہ پڑھیں گی سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 دفعہ، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گی 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہی پڑھیں گی، اور اس طرح دوسرا سجدہ، اس کے بعد اگلی رکعت بھی بالکل ایسے ہی انجام دیں گی، پھر تشہد و سلام پڑھ کے نماز ختم کریں گے، آسان سا طریقہ جو آپ کو لکھا ہوا بھی مل جائے گا۔ اچھا اب خود ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز 2 رکعت نماز امام زمانہ، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا ذاتی میرا تجربہ ہے جو وہ کئی دفعہ بیان بھی کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ دشمنان اہل بیت نے ان کو گرفتار بھی کر لیا تھا، اور باقاعدہ پاکستان کی جیل میں رہے تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت یہ اطلاع ملی تھی کہ ہمیں سزائے موت دینے کے تقریباً آرڈرز آ گئے، تو اس نماز کو ہم نے پڑھا تو اس کے بعد ذاتی تجربہ ہے کہ امام زمانہ کی مدد آئی اور یہ لوگ جو ہے قید سے رہا ہوا۔